بر صغیر پاک و ہند صدیوں پر محیط سلطنتوں، ثقافتوں، زبانوں اور علم و حکمت کا ایک ایسا خطہ جہاں قدیم تہذیب و تمدن کے تاریخی ادوار گزرے اور اسلامی تشخص پروان چڑھا۔ فن، تجارت، فلسفہ، روحانیت اور مختلف مذاہب نے یہاں ایک ساتھ ارتقا پایا، مگر وقت نے کروٹ لی اور یہ خطہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی گرفت رفتہ رفتہ ایک سامراجی نظام میں بدل گئی۔ مقامی اقتدار کمزور ہوا، معیشت متاثر ہوئی اور غلامی کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے مزاحمت کی پہلی اجتماعی صدا بلند کی اور آزادی کا خواب دلوں میں جاگ اٹھا۔ یہ غلامی کے خلاف قومی بیداری کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد فکری اور تعلیمی عیاہ کا دور آیا۔ سر سید احمد خان نے زوال کے اندھیروں میں تعلیم کا چراغ روشن کیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو جدید علم، سائنسی شعور اور سیاسی فہم سے روشناس کروایا۔ الطاف حسین حالی کا قلم آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل، مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت اور علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، یہ تمام فکری اور سیاسی رنگ مل کر ایک نئے وطن کی تصور کو تقویت دیتے رہے۔ اور یوں اقبال کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ تاریخ کے افق پر ایک تاریخ ساز کردار ابھرا، محمد علی جناح۔ ایک آئینی ماہر سے لے کر قائد اعظم تک کا سفر، اور پھر ایک ایسی مثالی قیادت جس نے بکھرے ہوئے ہجوم کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کیا اور ایک الگ شناخت کی حامل قوم بنایا۔ 1940 کی قرارداد لاہور نے پہلی بار ایک علیحدہ ریاست کا واضح تصور پیش کیا، جلد ہی ایک منظم تحریک میں ڈھل گیا۔ اس کے بعد بر صغیر شدید سیاسی جدوجہد کا مرکز بن گیا، جہاں مذاکرات، آئینی مباحث اور سیاسی دباؤ کے ذریعے مستقبل کا تعین ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعی بقا اور فلاح ایک علیحدہ ریاست ہی میں ممکن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس تحریک کو منظم اور آئینی رخ دیا۔ طویل سیاسی کشمکش کے بعد بر صغیر میں 2 آزاد ریاستوں کا قیام طے پایا، اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب سرحدیں کھینچی گئیں۔ ریڈ کلف کی قیادت میں محض 3 ماہ میں پنجاب اور بنگال کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی۔ سیاسی چال بازی کے ذریعے حیدرآباد، جوناگڑھ اور گرداسپور کو بھارت میں شامل کیا گیا، اور پٹھان کوٹ کے ذریعے کشمیر تک رسائی دی گئی، جس نے خطے میں ایک پیچیدہ اور پرخطر مسئلے کی بنیاد رکھی، جبکہ کئی ریاستوں کے پاکستان سے الحاق کے امکانات بھی مسدود کر دیے گئے۔ یہی نہیں، اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم ایک نوزائیدہ ریاست کو پہلے دن سے بحرانوں میں گھیرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ مگر اس کے باوجود ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ خون،
ہجرت اور امید کی اس داستان نے آخرکار ایک خواب کو حقیقت بنایا۔ ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ یہ ابتدا تھی ایک قوم کے نئے سفر کی، پاکستان کے وجود کا آغاز۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں ابتدائی قیادت حکومتی، سفارتی اور انتظامی ڈھانچے کو ہنگامی بنیادوں پر تشکیل دینے میں مصروف ہو گئی۔ آزادی کے وقت شروع ہونے والا تنازع 1948 میں ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال اختیار کر گیا۔ کشمیر جو پاکستان کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے، آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بنیادی اور کشیدہ مسئلہ ہے۔ آزادی کے محض 1 سال میں قائد اعظم کی رحلت اور 1951 میں قائد ملت کی شہادت نے اس نوخیز ریاست کو قیادت کے خلا سے دوچار کر دیا۔ شروعات میں ریاستی سفر انتہائی پیچیدہ ہونے کے باوجود قوم نے بانی پاکستان کے بتائے ہوئے سنہری اصول اتحاد، ایمان اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر امید اور عزم کے چراغ روشن کیے۔ صنعتی، اقتصادی انفراسٹرکچر اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اسی دور میں قومی فضائی کمپنی PIA نے عالمی افق پر سبز ہلالی پرچم کو وقار کے ساتھ بلند کیا۔ تعمیر و ترقی کا یہ سفر اس وقت ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہوا جب 1965 میں بھارت کی جانب سے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا گیا۔ اس نازک گھڑی میں پوری قوم نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر اتحاد، جرأت اور شہادت کی لازوال داستان رقم کی۔ چند سال بعد 1971 کی پاک بھارت جنگ اور سقوط ڈھاکہ ایک انتہائی دردناک موڑ ثابت ہوا۔ ان دونوں جنگوں نے پاکستان کی اجتماعی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ریاستی ترجیحات کو نئی سمت دی۔ سن 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس، جس نے ملک کی بین الاقوامی حیثیت اور مسلم دنیا میں اثر و رسوخ کو نمایاں طور پر تقویت بخشی۔ آنے والے اشروں میں پاکستان میں سماجی و معاشی اتار چڑھاؤ اور عالمی سیاست میں بدلتے کردار کے ساتھ اپنا سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ دفاعی میدان میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے جوہری طاقت کی حیثیت سے عالمی منظرنامے پر اپنی خود مختار اور مضبوط شناخت کو مزید مستحکم کیا۔ پاکستان نے پوری دنیا میں کھیل، فن، ثقافت، علم و ادب، جدت و تحقیق، سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ قوم صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ فکر، تخلیق اور تعمیر کے ہر میدان میں اپنی شناخت ثبت کرتی رہی ہے۔ دشمن کی جارحیت ہو یا قدرتی آفات، دہشت گردی یا داخلی اور خارجی چیلنجز، قوم ہر آزمائش کا سامنا ہمیشہ استقامت، اتحاد اور عزم سے کرتی آئی ہے۔ 21ویں صدی میں پاکستان کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں
جدت پسندی اور عزم کے ذریعے عالمی افق پر نئے امکانات تخلیق کر رہی ہے۔ اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر بھی پاکستان نے نئے راستے تلاش کیے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک نے ملک کو علاقائی رابطہ کاری اور عالمی تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر نمایاں کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی حمایت کرتے ہوئے عالمی اور علاقائی امن کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے۔ امن عالم کے حوالے سے پاکستان کا موقف ایک واضح اور اصولی فریم ورک پر قائم ہے، جس کی بنیاد حق خود ارادیت کا احترام، تنازعات کا پرامن حل، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور عالمی امن و استحکام کے فروغ پر استوار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک معاشی اور سفارتی مرکز کے طور پر اپنی شناخت مضبوط کر رہا ہے۔ ایک ایسی امن پسند اور ناقابل تسخیر مملکت جہاں مستقبل کی ترقی، علاقائی تعاون اور عالمی شراکت داری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ایک ایسی ذمہ دار قوم جو اقوام عالم میں اپنی کلیدی اور اثر انگیز حیثیت کے باعث ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی داستان ہے جس کا ہر پہلو پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے شایان شان ہے۔ آزمائش میں حوصلہ، تعمیر میں عزم، عمل میں استقامت، بنیانوں میں مرصوص ہے یہ قوم، ملک، سلطنت۔